الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء کہ جو شخص وضو کرے فأحسن الوضوء اور خوب اچھی طرح وضو کرے خرجت خطاياه من جسده تو نکل جاتی ہیں اس کے جسم سے ساری خطائیں حتی تخرج من تحت اظفارہ یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ تو اس حدیث کا مطلب واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم وضو کرو تو وضو کو اچھی طرح کرو، یعنی وضو کے اعضاء اچھی طرح دھویا کرو، اور جب بندہ اپنا وضو کرتے ہوئے اعضاء ان کو دھوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعضاء کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے جو خطائیں ہوتی ہیں وہ بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ اور یہ کنایا اس بات سے ہے کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ہے بندے کا، وہ وضو کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ جو ان اعضاء کے ساتھ بندہ گناہ کرتا ہے، ہاتھوں سے کرتا ہے، آنکھوں سے کرتا ہے، پاؤں سے کرتا ہے، یعنی گناہ کی طرف چل کے جاتا ہے، تو یہ گناہ توبہ کرنے کے بغیر اس عمل پر اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ دوسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن کہ جب کوئی بندہ مسلمان یا مومن وضو کرتا ہے فغسل وجهه تو وہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء کہ اس کے چہرے پر دھوتے وقت جو پانی وہ اپنے چہرے پر ڈالتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کل خطیئت ہر گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی ہر خطا کو معاف کر دیتے ہیں اس پانی کے ساتھ، یا اس پانی کے آخری قطرہ گرنے کے ساتھ اس کے گناہ بھی چڑھ جاتے ہیں، وہ بھی گر جاتے ہیں۔ پھر جب فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے كُلُّ خَطِيئَةٍ تو اس کے ہاتھوں کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جھاڑ دیتے ہیں۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ تو اس کے گناہ پاؤں کے بھی ختم ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جھاڑ دیتے ہیں۔ حتی یخرج نقیا من الذنوب یہاں تک کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی واضح ہے کہ جب بندہ وضو کرتا ہے اعضاء کو اچھے طریقے کے ساتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ہر اعضاء کے بدلے جیسے جیسے وہ اس پر پانی ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی جیسے پانی گرتا ہے بندے کے گناہوں کو بھی ختم کرتے جاتے ہیں، گناہ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ تیسری حدیث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من امرئ مسلم تحضره صلاۃ مکتوبۃ جب کوئی مسلمان فرض نماز کا وقت ہونے پر فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے۔ دیکھیں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا
ذکر کیا ہے وہاں پر آپ نے یہ بات واضح فرمائی ہے فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، وضو کرنا ہے لیکن اچھے طریقے کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی وضو کیا اور اس میں انسان کے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، اچھی طریقے سے وضو ہوتا نہیں۔ جہاں بھی حکم ہے کہ وضو کرو اور اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرو۔ وَخُشُوعَهَا وَرَكُوعَهَا، پھر وضو کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، تو نماز کے اندر خشوع خضوع ہونا چاہیے، سکون اور اطمینان ہونا چاہیے، تحمل مزاجی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ جلدی جلدی رکوع، جلدی جلدی سجدے اور ایسے ہی جلدی جلدی نماز پڑھی اور چلے گئے، بلکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، رکوع کرتے ہوئے بھی سکون کے ساتھ، سجدہ کرتے ہوئے بھی سکون کے ساتھ، یعنی اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ جب بندہ یہ عمل کرے گا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے جو پہلے کیے گئے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً، بشرطے کہ اس نے کبیرہ گناہ نہ کیے ہوں۔ وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، اور یہ عمل ہمیشہ رہتا ہے، یعنی انسان بندہ خطا کار ہے، گناہ ہو جاتا ہے، اس سے گناہ ہو گئے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، نماز سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ پھر اگلی نماز کے درمیانی جو وقفہ ہوتا ہے اس میں اس سے کوئی گناہ ہو جائے، آنکھوں سے ہو جائے، ہاتھوں سے ہو جائے، پاؤں سے ہو جائے، جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، تو جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو معاف کر دے۔ صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف منع کیا ہے، ان پر آپ نے شدید یعنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس پر وحی سنائی گئی ہے یا حد مقرر کی گئی ہے، تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کو مقرر کیا، اگر تم یہ گناہ کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں داخل کر دیں گے، یا آپ نے ان پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہو، یہ کبیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ کے لیے شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اس وقت تک یہ گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اور صغیرہ گناہ کے لیے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقاعدہ، صرف جب انسان وضو کرے گا، نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے اس کے وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے، بلکہ ان کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ مثلا ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو اس گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ کسی کا حق مار لیا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی پہ ظلم کیا، تو یہ گناہ صرف توبہ کے ساتھ معاف نہیں ہوتے، بلکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس سے زیادتی کی ہے یا جس سے کوئی اور ظلم کیا ہے اس کے ساتھ اس سے معافی نہ مانگے۔ یعنی ان گناہوں کی معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ جس بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے یا اس کا حق مارا ہے، جب تک اس کی تلافی نہ کی جائے تو بندے کا گناہ معاف نہیں ہوتا۔ تو وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ، تو یہ عمل ہمیشہ رہتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز پڑھی، درمیانی وقفہ ہے، اس میں گناہ ہوا، چھوٹے صغیرہ گناہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے، پھر اگلی نماز پڑھی، ان کے درمیانی وقفے میں جو بندے سے گناہ ہوا اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی معاف کر دیے۔ یعنی یہ عمل ہمیشہ کے لیے ہے، جب تک بندہ نماز پڑھتا رہے گا، اچھی طرح وضو کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔